آج رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، دربار آل محمد میں سرزمین ڈیرہ غازی خان پر سید محسن نقوی شہید اور سید خادم حسین شاہ بخاری اعلی اللہ مقامہ کے خانوادے کی جانب سے یہ عظیم الشان 3 روزہ سلسلہ مجالس الحمدللہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں ہے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات مسلسل اس آستانے پر بیٹھے ہوئے ذکر علی کی بلا فصل عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں اور دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ علی والے کسی موسم میں، کسی ماحول میں، کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی رنگ میں، کسی آہنگ میں، کسی موڑ پر، کسی صدی میں، کسی سن میں، کسی لمحے میں، کسی حیات میں، کسی زندگی میں، کسی مزاج میں، کسی ماحول میں دشمن علی سے یعنی سپاہ یزید سے سمجھوتا کرنے کے نہ عادی ہے نہ سیرت ہے۔ کوئی ماحول ہو، بڑی توجہ، کوئی زمانہ ہو، کوئی مزاج ہو، کوئی موسم ہو، کوئی لمحہ ہو، کوئی سن ہو، کوئی صدی ہو، کوئی موڑ ہو، کوئی اسمبلی ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی تخت ہو، کوئی تاج ہو، علی والے ذکر علی پر کبھی سمجھوتا اس لیے نہیں کرتے کہ جو علی کے ذکر پر سمجھوتا کر لیں وہ اپنی ولدیت پر دستبردار ہو جایا کرتے ہیں۔ توجہ کرو، توجہ کرو، بہت ہی توجہ چاہ رہا ہوں۔ جو ذکر علی پر سمجھوتا کر لیں وہ اپنی ولدیت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے شجرے نسب کا انکار کر دیتے ہیں، اس لیے کہ تاریخ میں اللہ کا اقرار، اس کی توحید کا اقرار، نبی کی نبوت کا اقرار، آدم سے لے کر خاتم النبیین تک کی نبوتوں کا اقرار، ان سب کے اقرار کا تعلق یا دل سے ہے یا زبان سے ہے، لیکن علی کی ولایت کا تعلق دل اور زبان تک محدود نہیں ہے۔ علی کی ولایت کا تعلق شجرہ نسب کی شرافت سے ہے۔ اگر ولدیت کے خانے میں باپ ایک ہے تو سب کا مولا بھی ایک ہوگا، اگر باپ دو ہے جالی جالی دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک پوری طاقت سے یہ
سلامت رکھے دوستوں، میرے نوجوان دوست، پڑھے لکھے دوست جو صبح سے انتظار کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، یہ تاریخی حقیقت اس مجلس میں انشاءاللہ لے کر جائیں گے کہ علی کی ولایت کے اقرار کی اہمیت کیا ہے۔ علی کی ولایت کے اقرار کا تعلق ولدیت سے ہے، حسب نسب سے ہے، شجرے کی پاکیزگی سے ہے، ماں کی امانت داری سے ہے، خون کی شرافت سے ہے، خون کی شرافت سے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ماں کی امانت داری سے علی کی ولایت کے اقرار کا تعلق ہے تو ان ماؤں پر ہم سلام بھیجتے ہیں جنہوں نے یہ بیٹے پیدا کیے، اس لیے کہ یہ مائیں وہ مائیں ہیں جو ہماری حقیقی مائیں ہیں، اعزازی طور پر نہیں بنائی گئی۔ شاید میں بہت بڑا جملہ بسم اللہ، یہ مائیں وہ ہیں جو ہماری حقیقی مائیں ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنے رحم میں رکھا، اپنے شکم میں رکھا، اپنا خون پلایا، اپنا دودھ پلایا، ہماری پرورش کی، ہماری تربیت کی۔ یہ حقیقی مائیں ہیں، یہ اعزازی مائیں نہیں ہیں کہ پیدا کچھ نہیں کیا ماں بن گئی۔ مولا سلامت رکھے۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ حقیقی ماں اپنے بچے سے محبت بھی کرتی ہے، بے رحم نہیں ہوتی حقیقی ماں۔ سوچ ہی نہیں رہے، سوچ دو، غور کرے ذرا سا میرے نوجوان دوست۔ میں اشارے کرتا ہوا تاریخ کے ورق الٹوں گا۔ حقیقی ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، حقیقی ماں چاہتی ہے کہ ماں مر جائے مگر بیٹا سلامت رہے، اور اعزازی ماں چاہتی ہے سارے بیٹے قتل ہو جائے ماں کی محمل سلامت رہے۔ جاری جاری کوئی نہیں ہے، نسبتوں سے سلامت رہے آپ، بڑے میراج پر الحمدللہ گئے۔ نسبتوں سے اعزازی ماں بننا اور بات ہے، حقیقی ماں بننا اور بات ہے۔ اپنے جملے پر ہی نہیں غور فرمایا۔ اعزازی ماں بننا اور بات ہے، حقیقی ماں بننا اور بات ہے۔ حقیقی ماں کا عقد بھی ہوتا ہے، نکاح بھی ہوتا ہے، گواہ بھی ہوتے ہیں، ولیمہ بھی ہوتا ہے۔ اعزازی ماں کا معلوم ہی نہیں ہوتا شادی کب ہوئی، بارات کب آئی، ولیمہ کب آیا۔ میں تاریخ میں یہی مثال دیتا ہوں، نسبتوں سے عزت ملتی ہے مگر کردار میں خیانت نہ ہو۔ یار میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا ہے، نسبتوں سے مولا آپ کو سلامت رکھے، نسبتوں سے عزت ملتی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں مگر کردار میں خیانت نہ ہو۔ اگر کردار میں خیانت آئے تو انسان اپنی تقریر میں نہیں کہے گا، قرآن اپنی آیت میں پکار کر کہے گا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم تغنی عنہما من اللہ شیئا۔ بڑے سکون سے ترجمہ کروں گا اور آپ بڑی بے قراری سے آسمان پہ جائیں گے۔ میں صرف آیت کا ترجمہ کروں گا، کوئی خطابت نہیں ڈالوں گا اس میں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی، اعزازی مائیں، اللہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ کانت تحت عبدین من عبادنا صالحین،
کہ یہ دونوں بیویاں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. بندے نیک تھے. اسی طرح بیدار ہوتے رہے آپ. تو ایک تاریخی نتیجہ انشاءاللہ آج کی وجہ سے میں آپ کی خدمت پیش کروں. فخانتہما، یہ ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتہما، اور پھر ان دونوں بیویوں نے ہمارے نیک بندوں سے خیانت کی. قرآن کے لفظ یہ ہے فخانتہما، اور ان دونوں بیویوں نے ہمارے نیک بندوں سے خیانت کی. دونوں نے فلم یغنیانہما من اللہ شیئا، اور جب انہوں نے خیانت کی ہمارے نیک بندوں سے تو ہمارے نیک بندوں کی سفارش بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی. اب دیکھا اللہ مثال پیش کرتا ہے، اللہ مثال پیش کرتا ہے. پالنے والے تو ستار العیوب ہے، پالنے والے تو ایبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. ہوگی نوح کی بیوی غلط، ہوگی جناب لوط علیہ السلام کی بیوی غلط، ان کا تذکرہ قرآن میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا کیا تعلق ہے نوح کی بیوی سے؟ ہمارا کیا تعلق ہے لوط کی بیوی سے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں. نوح کی شریعت پہ نہیں چلنا، لوط کے قانون پر نہیں چلنا، پھر ان کی بیویوں سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. تو ان کا تذکرہ قرآن میں کیوں رکھ رہا ہے اور ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ غور کرو، تفکر کرو؟ پردہ کیوں نہیں ڈالتا؟ ان کی خیانت پر اگر کی بھی ہے تو قرآن میں ان کا تذکرہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا، بے ادب مت بن، گستاخ مت بن. تو تدبر کلام الہی کو کیا جانے؟ ہم نے نوح اور لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی خائن بیویوں کا تذکرہ قرآن میں کر کے قیامت تک یہ حجت قائم کر دی کہ کسی عورت کا ہمارے نبی کی بیوی بن جانا کافی نہیں ہے اگر کردار بڑا تاریخی نعرہ آ رہا ہے مل کر حیداری. اتنی بلند صلوات بھی بھیج دیں تو میں نتیجہ کروں. بہت توجہ دوستو، ہم نے یہ مثال اس لیے پیش کی کہ قیامت تک یہ حجت بنے، یہ قانون بنے کہ کسی بیوی کا صرف نبی کی بیوی بن جانا دلیل عزت نہیں ہے اگر کردار میں سلامتی نہ ہو، اگر کردار اچھا نہ ہو، اگر کردار بلند نہ ہو. نوح کی بیوی کی مثال، نوح کی بیوی کی مثال میں پیش کرتا ہوں. مدح حسین کا آپ استقبال کریں صلوات بھیج کر. آئے سید مدح حسین شاہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی. یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتہما، اور پھر ان دونوں نے خیانت کی. نوح کی بیوی نے بھی خیانت کی، لوط کی بیوی نے بھی خیانت کی. تو نبیوں کی صحبت، نبیوں کی سفارش، پاک صحبت، پاک سفارش بھی. یعنی پھر میں جملہ کہہ دوں اپنی ماں بہنوں کی عزتوں کی قسم کھا کے، میں تاریخی جملہ ڈیرہ غازی خان میں کہہ رہا ہوں، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. مومنین کی اصل مائیں تو یہ ہیں. یار کیا سن رہے ہو یار؟ میں نے بہت بڑا جملہ کیا غور کرو. اصل مومنین کی مائیں تو یہ ہے. عزادارو، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا، اپنے اپنی قسمت کی بات ہے نا کہ نوح جیسے نبی اللہ کی صحبت میں رہ کر بھی وہ بیوی نجات نہیں پا سکی، قائم رہ گئی. صحبت نبی نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. تو یہ عورت کا اپنا اپنا نصیب ہے. ایک نوح کی بیوی ہے جو نوح کے گھر میں رہ کر بھی کافرہ کہلائی. ایک فرعون کی بیوی ہے جو فرعون کے گھر میں رہ کے بھی مومنہ کہلائی. گفتگو کیا ہے اسے منزل اختتام تک لے جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ کسی اچھی صحبت میں رہنا. یار میرا جملہ تو مکمل ہونے دیں، آسمان پہ جائیں گے. کسی اچھی صحبت میں رہنا
دلیل عزت نہیں ہے اگر ولادت ہی میں خامی ہو. ابھی بھی نہیں غور کیا, نہیں غور کیا. وہ نوح کی صحبت میں رہتی ہے, نبی کی صحبت میں رہتی ہے, پھر بھی کافرہ ہے. یہ فرعون کی صحبت میں رہتی ہے, جناب آسیہ پھر بھی مومنہ ہے. گھر فرعون کا, صحبت فرعون کی, محل فرعون کا, دسترخوان فرعون کا, روٹی فرعون کی, اس کے بعد بھی مومنہ ہے. یہاں گھر بھی نبی کا, صحبت بھی نبی کی. یا علی یا علی یا علی. اچھا چلتے چلتے جب آپ اتنے آمادہ اور بیدار ہیں, میں چھیڑنا نہیں چاہتا یہ موضوع, لیکن ایک جملہ میں چلتے چلتے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. باقی کل انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا, لیکن یہ جملہ ضرور ذہن میں رہے دوستو. اور آپ کو سلامت رکھے, آپ کے انتظار کی یہ ساری زحمتیں اس جملے پر مکمل ہو جائیں گی. عزیزان محترم, یہ تاریخ کا متفقہ فیصلہ اور قرآن کی آیت بھی ہے, حدیث پیغمبر بھی ہے. قرآن نے قسم کھا کر کہا کہ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. گھبرانا نہیں آیتوں سے, نتیجہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں میں آیت پڑھتا ہوں, اس لیے ذرا سا توجہ کریں گے. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینہ کی قسم, بلد امین کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پر پیدا کیا. شارح قرآن پیغمبر اسلام نے اعلیٰ ترین پیمانے کی وضاحت فرمائی, تشریح آیت فرمائی. اعلیٰ ترین پیمانہ ایسن تقویم کیا ہے؟ ایسن تقویم یہ ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کہیں بھی پیدا ہو, کسی جگہ بھی پیدا ہو, کسی گھر میں بھی پیدا ہو. جب بچہ پیدا ہوا تو مسلمان تھا. ہائے ہائے ہائے, نہیں غور فرما رہے یار. جب بچہ پیدا ہوا تو مسلمان تھا. اللہ نے کسی انسان کی پیدائش میں کفر نہیں رکھا, یہ اس کا عدل ہے. الحمدللہ آپ اہل علم ہیں, آپ صاحب علم ہیں, آپ اہل علم کی قدر کرتے ہیں, اسی لیے آپ میرے سماعت پر میرے ان جملوں کے پس منظر میں جا کر لطف اندوز ہو رہے ہیں. اللہ عادل ہے, اس لیے اس کے عادل کا تقاضا یہ تھا کہ ہر انسان کی تخلیق میں اسلام رکھے, کسی کی خلقت میں کفر نہیں رکھا. لیکن اس کے بعد کہا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے پالنے والے, اس کے پالنے والے, اس کے پرورش کرنے والے, اس کے تربیت کرنے والے, اس کو پروان چڑھانے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. مسلمانوں رکے رہنا, صحیح بخاری کے لکھنے والے رکے رہنا, سنن ابن ماجہ کے مصنف رکے رہنا, مستدرک کے حاکم کے قلمکار رکے رہنا اسی حدیث پر, کیونکہ تم نے خود لکھا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے پالنے والے, پرورش کرنے والے, تربیت کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. سیرت النبی لکھنے کی ناکام کوششیں کرنے والے 1400 برس کے بے علم جاہل مورخوں ہر سیرت نگار نے لکھا کہ رسول 40 برس کے بعد نبی بنے, 40 برس کے بعد رسول بنے. تو چلو 40 برس کے بعد اگر رسول مانتے ہو, چاہے 40 برس کے بعد بھی نہ مانو, تمہاری اپنی قسمت ہے. میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں مسلمانوں کہ جب محمد مصطفیٰ پیدا ہو کر آمنہ کی گود میں آیا, اگر رسول نہیں تھا تو کم از کم مسلمان تو تھا. بسم اللہ. دوستو, پوری تاریخ ایک جملے میں سمیٹ کر دے رہا ہوں, پوری 1400 برس کی تاریخ. اور تاریخ کا طالب علم یہی ریڈی میڈ ریفرنس چاہتا ہے, کمپیوٹر دور میں ہے نا, فوری نتیجہ چاہتا ہے. 2+2=4 کا نتیجہ. تو ملت مسلمہ کے سیرت نگار اگر میرے پیغمبر کو پیدائشی طور پر نبی نہیں مانتے, نہ مانے, ان کی قسمت کی بات ہے, ان کے مقدر کی بات ہے. میں اس پر بحث نہیں کر رہا اس وقت. اتنا تو مانو گے کہ جب محمد پیدا ہوئے مسلمان تو تھے, کیونکہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. جب ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے تو عبداللہ کا بیٹا بھی مسلمان تو تھا. اب حدیث کو یہی رکھنا. جواب میں ڈیرہ غازی خان کے مومنین کے سیلاب کا جواب میں لے کر آ رہا ہوں. جملہ ایک کہہ رہا ہوں, سارے بیدار ہو کر پوری کنسنٹریشن, ذہنی توانائی. جب ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے پالنے والے, پرورش کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں, تو اگر محمد نبی نہیں تھے, 40 برس کے بعد پلے, تو جب پیدا ہوئے تو مسلمان تو تھے. اس کے بعد پلے, آغوش ابو طالب میں پروان چڑھے, آغوش ابو طالب میں. اب ابو طالب
طالب کی آغوش میں پل کر جوان ہونے والا یہ بچہ اگر کوئی ابو قبیس کی بلندی سے لا الہ الا اللہ کا اعلان کرے تو کافر کے بچوں اقرار کرو کہ پالنے والے ابو طالب نے اپنے جیسا بنایا. سرائکی فن خطابت کا علامہ رشید ترابی سید بنا حسین شاہ اتنے بڑے خطیب کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پورے جملوں پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اتنا تو تسلیم کرو گے کہ جب پیدا ہوئے تو مسلمان تو تھے, تو آغوش ابو طالب میں پل کر جوان ہونے والا یہ یتیم عبداللہ اگر کوئی ابو قبیس کی بلندی پر چڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے تو تسلیم کرو کہ پالنے والے نے اپنے جیسا بنایا نا. پالنے والے نے اپنے جیسا بنایا نا, پرورش کرنے. اور یہی اعتراض آیا قصص الانبیاء حوالہ دے رہا ہوں, یہی اعتراض آیا جناب نوح پر. بس مجھے جو پہنچانا تھا میں پہنچا چکا. اب تو الحمدللہ آپ معراج پر ہے سماج کے. یہی اعتراض آیا آدم ثانی جناب نوح نبی اللہ پر کہ اگر ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے پرورش کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں تو نوح کا بیٹا باغی کیسے ہو گیا؟ اگر میں سرزمین ڈیرہ غازی خان پر یہ مسئلہ حل کرنے میں علی کے صدقے میں کامیاب ہو گیا, سید ملا حسین شاہ سے اور اپنے دوستوں سے دعائیں لیتے ہوئے, تو میں اپنی جان, اپنے جگر, اپنے حقیقی بھائی سید محسن نقوی شہید اور اس کے لاڈلوں اور اس کے شہزادوں اور اپنے بیٹوں اسد عقیل ظفر, ان سب کے لیے شاید ایک بہت بڑا تحفہ دے جاؤں اس سال کی اس مجلس میں. اعتراض جناب نوح پر یہی آیا. یہ ہے مجلس حسین. اے مجلس حسین کی مخالفت کرنے والوں, حسین تو آج بھی نبیوں کی عزتوں کا تحفظ کر رہا ہے. حسین کی مجلسوں پہ کفر کے فتوے لگانے والے تاریخ کے بے حسب بے نسب بد نصیب بورچے خانوں میں پیدا ہونے والے مورخوں, حسین تو آج بھی اپنی مجلس کے ذریعے نبیوں کی عزتوں کے تاج بچا رہا ہے. اعتراض نوح کی عزت پر, جواب حسین کی مجلس دے. اعتراض ابراہیم کے کردار پر, جواب حسین کی مجلس دے. اعتراض اسماعیل پر, جواب حسین دے. اعتراض محمد مصطفیٰ پر, جواب حسین دے. ارے محمد مصطفیٰ پر کیا آخری اعتراض نہیں آیا کہ معمولی سے بخار کی وجہ سے رسول کا معاذ اللہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا؟ اعتراض رسول پر آیا تھا نا. حسین نے لو کے نیزوں پہ قرآن پڑھ کے بتایا, اور بے غیرت ماں کی اولاد معمولی سے بخار کی وجہ سے رسول پر اتیان کا فتویٰ لگانے والے تاریخ کے بدنصیب انسان, جس رسول کا بیٹا 72 لاشیں اٹھانے کے بعد نیزے پر جا کر بھی اتیان نہیں قرآن پڑھتا. یار یہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا, میں روک رہا ہوں لجا میں تذکرہ کو. یہ طوفان کا بند ہے, اسے موڑ رہا ہوں مضمون سے مربوط رہنے کے لیے. کل کسی وقت ناز کروں گا, ورنہ یہاں جملے سے مجلس بہت دور تک جا سکتی. اعتراض آیا نوح پر
کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. 950 برس تک تبلیغ کرنے والا نور سوچتے جاؤ، ایک ایک جملے کو نظر میں رکھو. 950 برس تک تبلیغ کرنے والا نور کسی کو کیا مومن بناتا؟ اپنے بیٹے پر تبلیغ نہ کر سکا، ایک بیٹے کی ضمانت نہ لے سکا. بس یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. نوح کا مقابلہ میرے خاتم النبیین پیغمبر سے نہ کیا کرو. نوح تو وہ نبی ہے جو اپنے ایک بیٹے کی ضمانت نہیں لے سکا. میرا پیغمبر تو وہ ہے جس نے اپنے 12 بیٹوں کے محمد ہونے کی ضمانت لی. آپ تو آسمانوں پر ہیں الحمدللہ. ایک ایک جملے پر آپ توجہ فرما رہے ہیں. یہ پھر کسی وقت بتاؤں گا 12 بیٹے، لیکن یہ ذہن میں رہے ساری کائنات میں کوئی انسان محمد مصطفیٰ کے علاوہ گزرا نہیں ہے جو اپنی زندگی میں اپنی 12 نسلوں کے کردار کی ضمانت دے کر جائے. میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد. چیلنج کیا ہے سارے دشمنوں کو، آزما کے دیکھ لینا جب کسی بد نسل کو میری نبوت میں شک ہو. میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، اول بھی محمد ہوگا، اوسط بھی محمد ہوگا. محمد بھائی محمد. یہ نہیں کہا میرا ہر بیٹا نیک ہوگا، نمازی ہوگا، غازی ہوگا، نہیں، محمد ہوگا. میرا ہر بیٹا محمد ہوگا. بات بہت دور نکل جائے گی میری جان. یہ قرآن کی بحث ہے، اس لیے کہ اگر میں نے قرآن سے یہ پوچھ لیا کہ محمد کسے کہتے ہیں، بات سنبھالے نہیں سنبھلے گی مسلمانوں. رسول نے کہا میرا ہر بیٹا محمد ہوگا. قرآن نے کہا وما محمد الا رسول. میرے حبیب تو محمد تو ہے ہی نہیں، تو زندگی کے ہر دور میں رسول ہے. میرا ہر بیٹا محمد ہوگا. سوچو نعرہ حیدری. تقریر رزق علی کی کا اعجاز یہ ہے کہ ذہنوں کو دعوت فکر ملے. یہ ان مجلسوں کا اعجاز ہے کہ دعوت ملتی ہے سوچ کی. نوح پر اعتراض آیا، یہ گفتگو ذرا مکمل ہو جائے، اور جہاں میں نے یہ اعتراض مکمل کر دیا وہیں آپ کی گفتگو مکمل ہو. اعتراض آیا نوح پر، کیسا نبی؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا پرورش کرنے والے جیسے پرورش کرنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. تو نوح نے اپنے بیٹے کو اپنے جیسا کیوں نہیں بنایا؟ آسان نہیں ہے ممبر پر یہ جملہ چھیڑنا، یہ بات چھیڑنا، لیکن اعتماد علی دیتا ہے. اعتراض آیا، اعتراض ہوتے ہوتے بادشاہوں کے دربار سے ہوتا ہوا، مامون رشید کے دربار سے ہوتا ہوا، سلسلہ عصمت و طہارت اور نیابت محمد کی 8ویں منزل پہ پہنچا. صلوات بھیج دے، صلوات بھیج دے. 900 برس تبلیغ کے دن ہیں جناب نوح کے. 950 برس میں صرف 360 دن گھر میں رہے ہیں. نوٹ کرو، نوٹ ڈاؤن، نوجوان نوٹ کریں. 950 برس میں صرف 360 دن گھر میں رہے ہیں. بقیہ کی ساری زندگی صحراؤں میں تبلیغ توحید کے لیے نوح نے بسر کی ہے. کہا ابن رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ کہ بیٹا تو نوح ہی کا تھا مگر پرورش نوح نے نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں اور پیغمبر اسلام نے حدیث میں مرد اور عورت کی قید نہیں لگائی. قرآن اور حدیث نے کہا پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، چاہے پالنے والا مرد ہو چاہے پالنے والی عورت ہو. نہیں ابھی کوئی نعرہ نہیں، نعرہ آئے گا اور تاریخی در و دیوار سال بھر تک گواہ رہیں گے سارے کے. مولا سلام.
مولا سلام کا شرط نہیں ہے مرد اور عورت کی. نوح نے پرورش نہیں کیا کنان کو, نوح کے بیٹے کا نام. نوح نے پرورش نہیں کیا اپنے بیٹے کو, پرورش کیا نوح کی بیوی نے. اسی لیے قرآن نے نوح کی بیوی کا تذکرہ کیا کہ وہ خائن تھی, کافرہ تھی. جیسی کافرہ تھی ویسا کافر تربیت دے دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ پیدائشی طور پر کوئی کافر نہیں ہوتا, پالنے والے چاہے باپ ہو یا ماں ہو وہ اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اب اگر آپ کو سارے پاکستان میں سپاہ یزید کافر نظر آئے تو سمجھ لو پیدا تو بدبخت مسلمان ہوا تھا, ماں باپ کافر تھے جنہوں نے اعظم کافر بنا دیا. مل کر پوری نوح نے, میں آپ کو سلامت رکھے, بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہ پر. نوح نے پرورش نہیں کیا, نوح کی بیوی نے پرورش کیا, اپنے جیسا بنایا. اب یہاں تک تو ہے امام کا جملہ, پوری دیانتداری سے کر رہا ہوں, توجہ کریں. یہاں تک تو ہے میرے معصوم کا جملہ. یہاں سے آگے میں آپ کے ذہنوں کو آسمانوں کی معراج کرانا چاہتا ہوں ذکر علی کے صدقے میں, کہ پھر بھی چلیے ماں نے پالا لیکن بیٹا تو نوح ہی کا کہلایا. وقتی طور پر شرمندگی تو ہوئی ہوگی نوح کو. اب بڑی آہستہ سے کہوں گا ایک جملہ, لیکن آپ کو اللہ کا واسطہ آہستہ سے آپ نہ سننا. بلک شرمندگی تو ہوئی ہوگی جناب نوح کو کچھ نہ کچھ. جن لوگوں نے دشمنوں نے تانا تو دیا ہوگا نا, وہ تمہارا بیٹا ڈوب رہا ہے. پہاڑوں پر چڑھ گیا تھا نبی کو چھوڑ کر, بیٹا ہونے کے باوجود بھی ڈوب گیا. یعنی نبی کو چھوڑ کر اگر کوئی پہاڑوں پر چڑھ جائے, کیا سن رہے ہو یار؟ شاید بہت بڑے مسئلے کو حل کر جاؤں علی کے صدقے میں, اگر آپ پھر توجہ کی, اور الحمدللہ آپ بڑی خوبصورت توجہ فرما رہے ہیں. پھر بھی کچھ شرمندگی تو جناب نوح کو ہوئی ہوگی. شاید اپنے نبی کی خجالت کو دیکھ کر, پوری توجہ میرے معافی ضمیر کو سمجھ لینا, اپنے نوح جیسے نبی اللہ کی اس خجالت کو دیکھ کر کہ ان کا بیٹا گمراہ ہوا بیوی کی وجہ سے. یا علی نے جگہ میرے مولا, بیوی کا گمراہ ہو گیا. نوح کو خجالت سے بچانے کے لیے میرا دل گواہی دیتا ہے, علی کی عزت کی قسم سے عزم اللہ حسین چاہتا, میرا دل گواہی دیتا ہے کہ نوح کو شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر شاید اسی دن قدرت نے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ ہم اپنے نبی کو اتنا بھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے کہ اس کی بیوی کی وجہ سے اس کے بیٹے کے لیے نبی کو شرمندگی ہو. اللہ نے فیصلہ کر لیا, اب قیامت تک ہمارے کسی نبی کے گھر میں اگر کوئی ایسی خیانت کار بیوی آ گئی, اس بیوی سے ہم اسے بیٹا ہی نہیں دیں گے. مرن نواز کا نعرہ ہے, بوڑھے کا نعرہ, مل کر نہ پوری طاقت سے. مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو قدرت نے فیصلہ کر لیا, اے نوح تمہیں ہم اتنی بھی شرمندگی سے بچائیں گے, آئندہ کسی نبی کے گھر میں اگر کوئی ایسی بیوی ہوئی ہم اس سے اسے بیٹا ہی نہیں دیں گے, تاکہ اس کی پرورش کے نتیجے میں ہمارے نبیوں کو بھی شرمندگی نہ ہو. ہم تو بیٹے ایسی بیویوں کے سلم میں دیں گے جسے قیامت تک یہ کہہ کر سلام کیا جائے, السلام علیکم یا وارثہ خدیجۃ الکبریٰ. زیارت عاشور پڑھتے ہیں نا, السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. اتنا قابل فخر ہے
اچھا نہیں یار، میں پھر ایک جملہ کہہ دوں. کیا صاحب اجازت ہے؟ میں زیادہ زحمت آپ کو نہیں دینا چاہتا، لیکن ذرا سا اس مضمون پر، یہ چونکہ دریا اس وقت میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے میں جامع کوثر کی طرح سے نوجوان دوستوں کے دلوں میں اڈیل دینا چاہتا ہوں، تاکہ میں اپنے شہید بھائی سے محسن نقوی کی شہادت کے بعد سے آج میں پہلی مرتبہ مجلس پڑھ رہا ہوں. آپ گواہ ہیں، میں مجلس نہیں پڑھ سکا، سوئم پہ بھی مجلس نہیں پڑھ سکا، رو رہا تھا. چیلم پر بھی مجلس نہیں پڑھ سکا، برسی پہ بھی مجلس نہیں پڑھ سکا. کیا کروں، کس کے لیے مجلس پڑھوں؟ السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم کے وارث ہمارا سلام. اے نوح نجی اللہ کے وارث، بیٹا وارث نہیں حسین وارث ہے. بڑا جملہ ہے بیٹا، یہ علامہ رشید فرابی کا جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. بیٹا وارث نہیں ہے، حسین وارث ہے نوح کا. اس لیے کہ رسول نے کہا مثل اہل بیتی کمثل السفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے. مثال ہے سفینے نوح کی، میرے اہل بیت جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا. بس یہ فیصلہ لے لیں آج کی مجلس میں میرے بھائی ظفر عباس کی، یہ محنت وصول ہو جائے گی اور سید خادم سے شاہ کی روح کو ہم اشارے ثواب کر دیں گے اس جملے پر، اگر آپ نے اس جملے پر غور فرما لیا. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا، یہ ہے میسج، دس از دا میسج which should be given by these مجالس. یہ ہے وہ مغز فکر جو نوجوانوں کو منتقل کرنا چاہیے ان مجالس میں. مثال ہے میرے اہل بیت کی، سفینہ نوح کی، جو اس سفینے میں سوار ہوا نجات پا گیا. جو بھی سوار ہوا، جو بھی سوار ہوا، کوئی پابندی نہیں ہے، خدا کی قسم پابندی ہے. دونوں جملے میں نے کہا. کیا کروں، قول معصوم میرے سامنے ہے جس پر میں نے قسم کھائی. میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں جو اس سفینے میں سوار ہو گیا، جو بھی سوار ہوا نجات پائی. کوئی پابندی نہیں، لیکن پابندی ہے. اس لیے کہ اہل بیت کو نوح کا سفینہ کہا ہے، نوح کے سفینے کی سواریوں کو دیکھنا ہے. یا علی توجہ کریں ذرا مطلب، بس فیصلہ ہے، فیصلہ کن جملہ ہے آج کی تقریر کا. نوح کے سفینے کی سواریوں کو دیکھنا ہے کہ کون کون آ سکا اور کس کو آنے کے باوجود بھی نوح نے نہیں بٹھایا. اور کیا شاید تاریخ میں پہلی بار یہ نقاب الٹی جا رہی ہو اس مجلس میں. مولا سے رزق علم کی بھیک مانگتے ہوئے سید محسن نقوی شہید کے مزار اقدس کی نظر کروں گا. بھائی جعفر علی میر کی جانب سے، عرفان عابدی کی جانب سے، جمشید کی جانب سے، محسن کے سارے دوستوں کی جانب سے یہ تحفہ. اجازت ہے ہر ایک کو اس سفینے میں آنے کی جو نوح کی کشتی کی مثال ہے، مگر ہر ایک کو اجازت نہیں ہے. پوچھا میرے چھٹے امام سے مولا سفینہ نوح میں کون کون تھا؟ کہا ہر مخلوق کا جوڑا تھا. صاحب میں قسمیں کھانے کا عادی نہیں ہوں ممبر تک، اور پھر اتنی بڑی مجلس کے بعد جہاں آپ نے مجلس سنی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اعتماد بے کلام کی، لیکن حق جب منزل تصدیق پر آ جائے تو قسم کھانا واجب ہوتا ہے. میں منزل تصدیق پر یہ جملہ کہہ کر مجلس ختم کر رہا ہوں اور بلا رہا ہوں میں شہنشاہ فضائل کو بھی، شہنشاہ مصائب کو بھی. مولا سفینہ نوح میں کون کون سوار ہوا؟ اور شاید اپنی 27 سالہ خطیبانہ زندگی میں پہلی مرتبہ ڈیرہ غازی خان کی اس مجلس میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. اس لیے میرا ایک ایک نوجوان دوست، ایک ایک بھائی، مولا تمہیں سلامت رکھے. دیواروں تک لگا ہوا یہ تاریخی مجمع، اور آپ نے اتنے نعرے لگائے ہیں کہ فلک گیر نعرے ہیں، لیکن یہ جملہ میں مکمل کر لوں تو میں آپ سے فرمائش کروں گا پھر ایسے تاریخی نعرے کی جیسا محسن نقوی نعرہ چاہتا تھا. اس لیے پہلے اس جملے پر آپ بڑے سکون سے توجہ فرما لے. مولا کون کون سوار تھا سفینہ نوح میں؟ مولا فرماتے ہیں میرے چھٹے امام ہر مخلوق کا جوڑا.
चरण का जोड़ा, परंत का जोड़ा, हैवानों का जोड़ा। यानी बहुत बड़े मजमून को मैं एक जुमले में दे रहा हूं। चरण का जोड़ा, परंत का जोड़ा, वैश्य का जोड़ा, तयूर का जोड़ा, हैवानों का जोड़ा, इंसानों का जोड़ा। यार गौर करो, खुदा के लिए गौर करें। सारा मजमा दरो दीवार गवाही देंगे इस मंजिल पर, या अली मैं भीख मांग रहा हूं तुझसे, रिस्क नुत्क की, रिस्क बयान की मेरे मौला। ये तेरे गुलाम इल्म के समंदर से सैराब होने के लिए कल से यहां अब तक बैठे हुए हैं। मौला मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे सदक़े की खैरात इनकी झोलियों में डाल दूं। आपको मौला सलामत रखे, आपकी समातों को। मौला फरमाते हैं कि हर एक का जोड़ा, जानवर का जोड़ा, हैवान का जोड़ा, चरण का जोड़ा, परंत का जोड़ा, इंसानों का जोड़ा। सवाल करने वाला हिशाम है, पूछता है मौला जिदनी इल्मन, मेरे इल्म में इजाफा कीजिए और तफसील बताइए। जब रसूलुल्लाह, बस बहुत कंफ्यूज मैंने किया, बहुत ज्यादा मैंने सस्पेंस रखा। मैं चेहरे से नकाब उतारा हूं इस तारीख की, और हमेशा फिर दुनिया फैसला कर ले कि कौन कौन अहले बैत की कश्ती में सवार हो सकता है और कौन कौन जा सकता है। आज ही के दिन हम फैसला किए लेते हैं। और पूरी तवज्जो इस जुमले पर, मौला जिदनी इल्मन, मेरे इल्म में इजाफा कीजिए। मौला फरमाते हैं हर नस्ल के इंसान का जोड़ा जनाबे नूह ने अपने सफीने में रखा था। हद ये है कि जानवरों में नजिस से नजिस जोड़ा। मैं तो कह गया, यही मुझे कहना था। जुमला सिर्फ एक कहना है, नजिस से नजिस जोड़ा का मौला क्या मतलब? कहा कुत्ते और खंजीर का जोड़ा भी। यार ये जहन में रखना तो आसमानों पे जाओगे। मौला फरमाते कुत्ते और खंजीर जैसे नजुसल ऐन का जोड़ा भी उनकी नस्ल बाकी रखने के लिए नूह ने अपने सफीने में रखा। अब मौला फरमाते आसमानों पे जाके सुनो, मौला फरमाते याद रखे शाम, कुत्ते और खंजीर के नजिस जोड़े को सफीने नूह में रखा गया था, मगर जिसकी वल्दियत में खयानत थी उस इंसान को नूह ने कभी भी सफीने में सवार नहीं किया। अब पता चला मेरे पैगंबर ने क्यों कहा, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल वलादा वला यबगजुका इल्ला खबीसुल वलादा। अली तुझसे मोहब्बत वो रखेगा जिसकी विलादत में तहारत होगी, तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा जिसकी विलादत में नजासत हो। मिसाल सफीने नूह की मिसाल है ना, यानी गुनाहगार से गुनाहगार आ सकता है अहले बैत के दरवाजे पर और आकर हुर बन सकता है, मगर जिसकी विलादत में नजासत होगी वो अली के दरवाजे पे आ ही नहीं सकता। अगर विलादत का नजीस अली के दरवाजे पर आ भी जाए हादसाती तौर पर तो वापस चला जाता है ढक्कू बनकर। वापस चला जाता है। और ये पूरी तफसील जो इसरार रसूल नामी उसने किताब लिखी है, ये तमाचा बर्रुखसारे मुनकिर विलायत अली मैंने तहरीर कर दी है, यहाँ स्टॉलों पर मौजूद है, 50 रुपए से उसका नजराना है। आप वो पूरी किताब लीजिए, मुकम्मल जवाब है, जहाँ मासूमीन के फरामीन की रोशनी में यह साबित किया गया है कि अली वलीउल्लाह का मुनकिर हलाली नहीं होता। नारा हैदरी। ऐसे नहीं लिखी हुई वो भी ले लीजिए। मोहसिन नकवी शहीद के आखिरी अशरे मुहर्रम की 10 तकरीरों का मजमुआ गुफ्तारे मोहसिन भी मौजूद है यहाँ स्टार पर, वो भी लीजिए। और मेरे लायक बेटों और मोहसिन नकवी के शागिर्दों शाहिद मलक और उनके साथियों की जानिब से इकट्ठा की हुई मोहसिन नकवी पर एनसाइक्लोपीडिया, पूरे पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान के ज़हीन तरीन इंसानों का मोहसिन नकवी की शख्सियत और फन पर तबसरा। जिसको अली और हुसैन से फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। अली 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 नहीं ऐसे नहीं सुनाऊंगा। पहले दोनों हाथ बुलंद करके मोहसिन नकवी के मजार से होता हुआ नारा नजफ अशरफ की दहलीज तक जाए, पूरे कलेजे की ताकत सब करके डेरा गाजी खान के साल भर का सबसे बड़ा नारा कल से अब तक की मजलिसों का नारा हैदरी।
کیوں دشمنی ہے؟ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. دو ہی دشمنیاں ہیں، یا علی کی وجہ سے یا حسین کی وجہ سے. علی ولی اللہ کیوں کہتے ہو؟ اس لیے گولیاں مارتے ہیں، لیکن گولیاں کھانے والے علی والے گولی کھا کر بھی سنبھلتے ہیں تو یا علی یا علی یا علی کہہ کر دشمن کو جواب دیتے ہیں. جتنی گولیاں مارے گا اتنا یا علی کہیں گے. نعرہ حیدری. ہماری جان لی جاتی ہے علی کا اقرار کرنے پر، ہماری زندگی کا سودا کیا جاتا ہے حسین کا ماتم کرنے پر. 1400 برس میں ہمارے میں صاحب نہیں پڑھ رہا، تاریخ کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور بلا رہا ہوں بھائی مدرسہ شاہ صاحب کو کل وقت ملا تو میں پڑھوں گا. شام غریبہ کے بعد ہو گئے مسائل. سید محسن نقوی شہید کا جملہ کہہ رہا ہوں. محسن نقوی شہید کہا کرتا تھا شام غریبہ کے بعد سکینہ کو جب پہلا تماچا اور محسن نقوی کی باغ بہاری کو سلامت رکھے. محسن نقوی شہید کا اس کی طرح کون مصائب پڑھے گا؟ بادشاہ تھا مصائب کا. مگر ایک جملہ پڑھ رہا ہوں تعمیل حکم میں. شام غریبہ کے بعد جب پہلا تماچا شمر کا سکینہ کو پڑا تو سکینہ نے رخسار پر ہاتھ رکھ کر پہلے تو دریا کی طرف رخ کر کے کہا چچا عباس. جزاک اللہ. یہی مجلس ہے میرے لیے، بہت بڑی مجلس ہے. چچا عباس تم دیکھ رہے ہو. ارے سن لو گے جملہ، پھر محسن نقوی کا جملہ سننا چاہتے ہو. اس کے بعد شمر کو مخاطب کر کے 4 برس کی بچی کہتی ہے شمر تو نے مجھے تماچا کیوں مارا؟ میرا قصور کیا ہے؟ بچی کے دوسرے رخسار پہ تماچا مار کے یہ حرامزادہ کہتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تو یتیم ہو گئی. کیوں بیٹا اسد؟ کیوں بیٹا عقیل؟ تمہارے باپ کا سایہ سر سے اٹھا، تمہیں یتیمی کا احساس بھی نہیں ہوا. ماموں نے سنبھال لیا، چچا نے سنبھال لیا، بھائیوں نے سنبھال لیا، سب نے گود میں لے لیا. بیٹا آؤ میں تمہیں غریب یتیمہ دکھاؤں جسے یتیمی کی اطلاع شمر نے تماچا مار کے. بھائی موجودے کی مجلس ہونا تھی. لو پھر محسن نقوی کے جملے کو ختم کر رہا ہوں مجلس. محسن نقوی کہتا ہے کہ بی بی سکینہ کہتی ہے اور بی بی سکینہ کے کردار پر اس لیے ماتم کیا کرو، اس لیے رویا کرو کہ میرے امام زمانہ نے زیارت ناجیہ میں اس 4 برس کی معصومہ پر سلام بھیجا ہے. بابا اور کیا کہہ کے سلام بھیجا ہے سنیں گی میری ماں بہنیں؟ میرا سلام ہو اس 4 برس کی معصومہ پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل بدلتی رہی. کبھی نیلے ہو گئے ماتم کرنا، کبھی پیلے ہو گئے آگے ماتم کر رہے. مجھے ایک جملہ کہنا ہے محسن نقوی کا. مصائب تو ہو گئے، تعمیل حکم تو ہو گئی شاہ صاحب. ایک جملہ آپ کے حکم کی تعمیل میں دعا چاہنے کے لیے، اور اگر قیامت برپا نہ ہو اس جملے پر تو میرے سید پڑھنے کے مصائب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سید کے ہمارا گھر اجڑا ہے، ہمارا گھر اجڑا ہے. امت والوں تمہارا احسان ہے ہم پر، پرسہ دینے کے لیے اجڑے ہوئے گھر کا یہاں بیٹھے تھے. 4 برس کی اجڑی ہوئی سکینہ کہتی ہے جب میرے بابا کا سر نیزے پر بلند ہوا تو شمر ہاتھ میں نیزہ لے کر اپنی فوج کے ساتھ ہمارے خیموں کی طرف بڑھا. شمر کے فوجی ہمارے خیموں میں داخل ہو کر سیدانیوں کے سروں سے چادریں اتارنے لگے اور شمر آگے بڑھا. آگے بڑھ کر اس نے پہلے میرے تماچا مارا، میری بالیاں چھینی، اس کے بعد نیزہ لیے ہوئے وہ میری پھوپھی زینب کی طرف بڑھا. شمر آگے بڑھا، زینب پیچھے ہٹی. آئے 18 بھائیوں کی بہن
لے بیٹا ظفر میرا بھائی، مولا تجھے سلامت رکھے. دعا کرو میں یہ جملہ پڑھ دوں. سید ہوں اس لیے مجھے یہ پڑھنے کی اجازت ہے، کوئی غیر سید یہ مصائب نہ پڑھے. تم برداشت کر لو، تمہارا احسان ہے. شمر نیزہ لے کے آگے بڑھا. عباس کی بہن پیچھے ہٹی. شمر اور آگے بڑھا. زینب اور پیچھے ہٹی. شمر اور آگے بڑھا. شہزادی اور پیچھے ہٹی. آخر خیمے کی تناب آ گئی. شمر نیزہ لیے ہوئے آگے آیا. زینب نے خیمے کی تناب پکڑ کر گھبرا کے کہا عباس اب میں کیا کروں؟ کیا سن رہا ہے دادا؟ ہاں بابا میں بار بار پڑھوں گا تو رو رہا ہے. شہزادی کہتی ہے غازی اب بتا میں کیا کروں؟ بی بی سکینہ کہتی ہے زینب خیمے کی طرف سے لگی. شمر ملون نے نیزہ بڑھایا. نیزے کی نوک سے زینب کے سر سے چادر اس طرح اتاری کہ زینب کی پیشانی پر خون کی لکیر ابھرا. اور کیا سنا حوصلہ. مجھے کتنا بڑا جملہ کہنا ہے جو ڈیرہ غازی خان کا نرم دل مومن برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں. اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، بستر پہ بھی یاد آئے گا تو روئے گا مومن، 10 دیواروں میں ٹکرے مارے گا یہ جملہ سن کر. غیرت کا جملہ ہے. ادادار شہزادی زینب کی چادر شمر نے اتاری، نیزے پہ چڑھائی، نیزے کو ہوا میں لہرایا، گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوا. بی بی سکینہ کہتی ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے دریائے فرات کے نزدیک آیا. عباس کے لاشے پر آ کر زینب کی چادر عباس کے لاشے پہ پھینکی. او غازی میں چمہ دوں گا. او غازی کا لاشا اوپر آیا. سید خادم حسین شاہ اور سید محسن نقوی شہید، سید چراغ حسین شاہ یہاں شاہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی چادر گری زینب کی آواز آئی شکر ہے میرے ایک بھائی کو کفن مل گیا. شہباز بیٹا کہہ رہا ہے یہاں سے محسن نقوی جملہ کہتا تھا جیسے ہی شمر نے عباس کے لاشے پہ چادر پھینکی نا، غازی کا لاشا تو تڑپا، مگر زینب نے دیکھ کر کہا اللہ تیرا شکر میرے ایک بھائی کو تو کفن ملا. کرنا ماتم. جیسے ہی غازی کے لاشے پہ چادر گری، غازی کا لاشا تڑپا. زینب نے دیکھا، ہاتھوں کو بلند کے کہا اللہ تیرا شکر ہے میرے ایک بھائی کو تو کفن ملا. ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. سید خادم حسین شاہ، سید محسن نقوی، سید چراغ حسین شاہ. ہوگا نہیں؟ لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. ارے علی کی بیٹیاں تو اس وقت شام غریبہ میں مر گئی تھی جب چادر سر سے چھری تھی.